بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا کی جگہ کوئی کالا چور بھی ہو سکتا ہے۔ اسے چھڑانے کے لیے کوئی اندھا دھند کارروائی کی جائے گی تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا اور تمہیں ناکامی کے زخموں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اے میرے منہ بولے اور احمق بھائی، غزالہ نے اس مرحلے پر پوری بات سمجھنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کے کہا، الٹے سیدھے جواز پیش کرنے کی بجائے اپنے دل کو ٹٹولو۔ ویرا تمہارے دل کے کسی انجان گوشے میں دبک کر تمہارے دل و دماغ کی ڈوریاں ہلاتی رہتی ہے۔ اس وقت ڈینی نے یہی بات ثابت کرنے کے لیے امریکن کونسل کے گھر پر اچانک دعویٰ بولنے کی ہمت چھیڑی تھی اور تم بے ساختہ ان کے چکر میں آ گئے۔ بس سلطان شاہ نے اسے خاموش کر دیا۔ میں کسی چڑیل یا بھوتنی کا شوہر ہو سکتا ہوں مگر ویرا کا نہیں۔ تم نے اس بارے میں مزید کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے احمقانہ فکروں پر بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ چلتی رہی۔ گفتگو میں وقفہ آتا تو غزالہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی تھی کہ سلطان شاہ دوبارہ بولنے لگتا تھا۔ میں نے ان دونوں کی اس تکرار سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ میرا ذہن ایک بار پھر ویرا کی ذات میں الجھ گیا تھا مگر میں کوئی بھی قابل قبول رائے قائم کرنے سے قاصر تھا۔ آخر کار ہم تینوں کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر گھر پہنچ گئے۔ غزالہ فلیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی تو اندر سے مسلسل فون کی گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ اول خان ہو سکتا تھا۔ شاید وہ اسٹیشن 4 پہنچ کر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم گھر پہنچ چکے تھے یا راستے ہی میں تھے۔ غزالہ نے تالا کھول کر اندر داخل ہونے میں بہت پھرتی دکھائی لیکن ہمارے اندر پہنچتے ہی فون کی گھنٹیوں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ غزالہ فون کی طرف لپکتے لپکتے راستے میں ٹھہر گئی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسٹیشن 4 کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا لیکن ماؤتھ پیس میں ابھرنے والی آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ کیا اول خان صاحب اسٹیشن 4 پہنچ چکے ہیں؟ سلسلہ ملتے ہی میں نے براہ راست سوال کر ڈالا، آپ کون بول رہے ہیں سر؟ میرے سوال کو ٹال کر متجسس لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے اپنی کوئی شناخت بتائے بغیر وہ سوال کر کے غلطی کی تھی۔ میں نے کہا، میں ڈینی بول رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے تک ہم لوگ اکٹھے ہی تھے۔ وہ ابھی یہاں نہیں پہنچے سر۔ میرا نام سن لینے کے بعد وہ بول پڑا، کوئی پیغام ہو تو نوٹ کرا دیں، وہ آئیں تو انہیں میرے فون کے بارے میں بتا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اگر وہ اول خان کا فون نہیں تھا تو اتنی رات کے کون ہم سے فون پر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس سوال پر غور کرتے ہوئے میرا ذہن الجھ گیا۔ میں چاہتا تو اول خان سے آپریٹرز پر فوری رابطہ کر سکتا تھا لیکن وہ اس فون کے بارے میں کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسی لمحے میں لمحہ بھر کے لیے میرا ذہن جہانگیر کی طرف مبذول ہوا۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ کسی ناگہانی مسئلے سے دوچار نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اسے فون کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی رات کے سکوت میں کسی اسیب کی طرح چیخ اٹھی اور میں نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ ایک اجنبی اور بھاری آواز نے انگریزی میں سوال کیا اور میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سی سرایت کر گئیں۔ شاید وہ راز المیڈا کا کوئی ہمدرد ہی تھا۔ تم اتنی رات گئے اس نمبر پر کس کی تلاش میں ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ڈینی، دوسری طرف سے کسی تردد کے بغیر جواب دیا گیا۔ کوئی اسے بات کرنے کا خواہاں ہے؟ کون بات کرے گا؟ نام جاننے کے بعد ہی تمہارے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ مس ویرا لائڈ۔ سپاٹ آواز میں الفاظ کے صحیح مخرج کے ساتھ جواب آیا۔ میں بول رہا ہوں، ریسیور اسے دے دو، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ اس سے بات کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ یہ ایک سودے بازی ہے۔ حالات کی ستم ظریفی نے ہم دونوں فریقوں کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ میرا باس شاید تمہاری تحویل میں ہے اور ویرا میری قید میں ہے۔ ابھی تک میں نے اسے عزت اور احترام سے رکھا ہے اور میں اسی وقت راز المیڈا سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس لمحے کے بعد تم نے اس پر کوئی زیادتی کی تو وہی سلوک ویرا کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ انکشاف سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ تم کون ہو؟ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ دوسری طرف سے بولنے والے غیر ملکی نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ریسیور ویرا کے حوالے کر دیا تھا اور وہ برائی ہوئی آواز میں بولنے لگی تھی۔ میں اس وقت میرا سر چکرا رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے تاریک دارے ناچ رہے ہیں۔ ویرا کی آواز سے کمزوری اور نقاہت عیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ خلاف معمول انگریزی بول رہی تھی۔ میں 3 مسلح نقاب پوشوں کے ہتھیاروں کی زد پر ہوں۔ ابھی تک میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میری قسمت کا انحصار اس فون کال کے نتائج پر ہوگا۔ تم ان کی شرائط مان لو گے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں ان کی بات
باتیں نہ مانی گئیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود اپنی زندگی اور وجود سے گھن آنے لگے گی۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے تشویش آمیز انداز میں پوچھا۔ یہ میرے اور راز المیڈا کے تبادلے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی یہ تجویز تمہارے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے، تم راز المیڈا کو مار دو گے اور یہ لوگ مجھے بے عزت کر کے مار دیں گے۔ تمہیں ایک ہی تیر سے دو شکار کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ تم ان کی سودے بازی کو قبول نہیں کرو گے کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد تمہیں میری ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں نے ویرا کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو پورے تحمل اور غور سے سنا۔ وہ دشمن کی کچھار سے بول رہی تھی اور پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ میں برسوں سے اس کا مزاج شناسا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دشمنوں میں گری ہوئی ہونے کی وجہ سے ایک ایک لفظ ناپ تول کر بول رہی تھی اور اپنے فکروں سے مجھے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس نے اپنے دشمنوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ غزالہ سے شادی کر لینے کے بعد میں اسے یکسر مسترد کر چکا تھا اور اسے پہلے جیسی اہمیت حاصل نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ راز المیڈا سے تمہارے تبادلے کی بات کس طرح کر رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا جا چکا ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے۔ اگر وہ مارا جا چکا ہے تو قصہ ختم سمجھو۔ اپنے اسی اطمینان کے لیے یہ لوگ فوراً راز المیڈا سے بات کرنے کے خواہاں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تم بالکل خاموشی سے ان لوگوں کے قبضے میں کیسے چلی گئیں۔ مقدرات اٹل ہوتے ہیں۔ میں اپنی جگہ پوری طرح مستعد تھی لیکن اس نے عین میرے سر کے اوپر سے دیوار پھاندنے کا فیصلہ کیا۔ کنپٹیوں پر اس کے ہاتھ پڑنے تک مجھے اس کی آمد کا احساس نہیں ہو سکا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس پر سر کھپانا بے سود ہے۔ اگر تم میری زندگی کے خواہاں ہو تو اب راز المیڈا کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ یہ لوگ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور سر کے بدلے سر اتارنے کے قائل ہیں۔ میں نے اپنا پیغام دے دیا ہے، اب باقی باتیں جان کرے گا۔ وہی ان تینوں نقاب پوشوں کا سرگنا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے مجھے غلیظ دھمکیاں دے کر تم سے فون پر بات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ لمحہ بھر کے توقف کے بعد ریسیور پر پہلے والی غیر ملکی آواز سنائی دی۔ ویرا میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ میں اضطراری حالت میں کوئی فیصلہ کر گزروں۔ میں نے بے پروانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے بتایا، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تمہیں 24 گھنٹے دیے جا سکتے ہیں، اس مدت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وقت کی یہ پابندی غیر ضروری ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کا ایک ایک قیدی یرغمال میں ہے، پھر اس اجرت کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی ترجیحات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تمہارے لیے ویرا غیر اہم ہے مگر ہمارے لیے راز المیڈا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تمہیں اس سے باز پرس کرنے کے لیے مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ساتھ تمہارا مخاصمانہ رویہ برقرار رہا تو ویرا کی ہلاکت کے ساتھ شہر میں ایک قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے طریقوں سے تمہیں جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ تم زیادہ دیر تک راز المیڈا کو اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکو گے۔ یہ کھلی بلیک میلنگ ہے۔ میری معلومات کے مطابق تم سب امریکہ کے شہری ہو۔ سرکاری سطح پر ہم تمہارے حلیف ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں کو وسائل فراہم کرنے والے سفارتکار تمہیں یہاں موت اور درندگی کا ایسا بھیانک کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے جس سے دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا ہو۔ اس نے فون پر ہلکا سا احتجاجیہ کہا لگایا اور کہا، مفادات کی جنگ صفاقی سے لڑی جاتی ہے۔ مصلحت آڑے آ جائے تو اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنا پڑ جاتا ہے۔ تمہارے لوگ کس گنتی میں ہیں؟ تم انکار کرو اور پھر دیکھو کہ شہر کے تفریحات اور خریداری کے پرہجوم مراکز میں اس شہر کے باسی چیونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیے جائیں گے اور تم ان کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک جاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے بھاری مالی امداد کی پہلی کھیپ ہمارے ملک سے ہی آئے گی اور سارے ماتم گسار ہماری عظمت کے ترانے گائیں گے۔ اندر کے کھیل سامنے کی باتوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے ابھی تک مصالحت کے امکانات کو مسترد نہیں کیا، میں صرف وقت کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنی لڑائی میں تنہا نہیں ہوں۔ تم سب جانتے ہو کہ بعض اہم مگر گمنام قوتیں میری پشت پناہی کرتی ہیں۔ راز المیڈا انہی کی تحویل میں ہے۔ ان کی رضامندی کے بغیر میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ راز المیڈا کہاں ہے؟ اس سے میری بات کراؤ، اس نے مطالبہ کیا۔ یہ میری رہائش گاہ کا نمبر ہے۔ راز المیڈا جیسے وحشی قیدی کو کسی چھوٹے سے فلیٹ میں قید نہیں رکھا جا سکتا۔ تم اپنا فون نمبر دے دو، میں پہلی فرصت میں اس سے تمہاری بات کروا دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں نمبر کی مدد سے تم میرے ٹھکانے کا سراغ لگاؤ گے اور پھر ایک خون آشام لشکر کے ساتھ یہاں دعویٰ بول دو گے۔ میں تمہیں کوئی سراغ نہیں دے سکتا۔ راز المیڈا جہاں بھی ہے اسے اپنے گھر لاؤ۔ میں تمہیں 2 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں۔ میری اگلی کال پر راز المیڈا موجود نہ ہوا تو میں ویرا کے داہنے گھٹنے پر گولی مار کر اسے زندگی بھر کے لیے ایک ٹانگ سے معذور کر دوں گا۔ میری طرف سے تم ویرا کی ایک ٹانگ سے معذوری
کرو یا دونوں ٹانگوں سے، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں۔ راز المیڈا کا آنا یا نہ آنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ تم کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس بار تمہارے گرد بہت مضبوط جال بنا گیا ہے۔ اگر تم راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے مقابلے پر ڈٹے رہتے تو تمہارا حشر بھی راز المیڈا سے مختلف نہ ہوتا۔ موت اور باہر برستی ہوئی گولیوں سے خوفزدہ ہو کر وہ کنکریٹ کی دیواروں میں ہی رکا رہا۔ وہ ذرا سا خطرہ مول لے لیتا تو ہمیں ویرا کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی اب تک اپنے حرام کے باپ تک پہنچ چکی ہوتی۔ یہ تصادم تو خیر چلتا ہی رہے گا، لیکن تم حیرت ناک آدمی ہو۔ میں نے اچانک ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا، رات کے 1 بجے کسی بے ہوش لڑکی کو کندھے پر لاد کر مشتبہ انداز میں فرار ہونا آسان کام نہیں تھا۔ راز المیڈا بتا رہا تھا کہ تم تجوریوں سے لے کر گاڑیوں تک کے تالے توڑنے میں ماہر ہو۔ وہ شہنشاہ ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ ایسے بدترین لمحات میں بھی آدمی باہر چھوڑی ہوئی گاڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس پر لعنت ہے۔ ویسے ویرا بہت سبک اور گداز بدن کی مالک ہے، اسے کاندھے پر لاد کر آدمی خوشی خوشی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن جمی لائٹ کی اکلوتی بیٹی اس طرح میرے قبضے میں ہوگی۔ اس کے بدن کا لمس محسوس کر کے ان گمبھیر لمحات میں بھی میرا دوران خون بہت تیز ہو گیا تھا۔ وہ مس یونیورس نہیں تو مس امریکہ ضرور منتخب ہو سکتی ہے۔ اسے لنگڑا کرنے کے بعد تم اسے جو چاہو منتخب کرا سکتے ہو۔ میں نے اشتعال میں آئے بغیر کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس طرح اسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ میرے اور ویرا کے مراسم میں ان دنوں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم راز المیڈا سے میری بات نہیں کراؤ گے؟ وہ گرایا۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ میں تم سے کوشش کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ پھر تم نے ویرا کو لنگڑا کرنے کی بات اتنے وثوق سے کیوں کی تھی؟ وہ تمہاری اشتعال انگیزی کا جواب تھا۔ میرے لیے ویرا صرف ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ اس وقت صبح کے 3 بجنے والے ہیں۔ 5 بجے راز المیڈا سے میری بات نہ ہوئی تو آئندہ ویرا تمہاری لنگڑی محبوبہ کہلائے گی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی آہستگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جان اور ویرا سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ ان دونوں کے لیے حیران کن ثابت ہوا۔ یہ بہت برا ہوا کہ ویرا نے اسے یہاں کا فون نمبر دے دیا۔ سلطان شاہ مضطربانہ لہجے میں بولا، اب ہمیں بہت چکنا رہنا ہوگا۔ فون نمبر کے سہارے وہ اس فلیٹ کا سراغ لگا کے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں چونک پڑا، اس کا اندیشہ بالکل درست تھا۔ میں نے اس طرف سرے سے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ایسے کاموں کے لیے 2 گھنٹے وقت بہت کافی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد وہ فون کرنے کی بجائے پوری تیاری کے ساتھ یہاں حملہ کر دیں۔ غزالہ نے قیاس آرائی کی، راز المیڈا یہاں موجود ہوا تو وہ اسے نکال لے جانے کی کوشش کریں گے۔ وہ نہ ملا تو ہم سے آج رات کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صورتحال سنگین ہو گئی ہے، اول خان سے فوراً بات کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، سب کچھ پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 3 بجے ان کی بے خبری میں چھاپا مارا جاتا تو راز المیڈا پکے ہوئے پھل کی طرح ہاتھ آ جاتا اور ہم میں سے کسی کا بال بھی بیکا نہ ہوتا۔ تمہیں سگریٹ پینے کی خواہش ہوئی تو تم پچھلے باتھ روم میں گئے، لیکن ویرا کی عقل پر نہ جانے کیا پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے لائٹر جلا بیٹھی۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ہم میں سے کسی کے رد عمل سے پہلے ہی لائٹر بجھا دیا تھا، مگر لمحہ بھر کی وہ غلطی ہم سب کو بہت مہنگی پڑی۔ پتہ نہیں وہ ویرا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ تم نے پھر اس کے لیے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ غزالہ نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے نفرت نہیں ہے؟ وہ تمہارا بہت خیال رکھتی ہے۔ سلطان شاہ اسے جواب دینے کی بجائے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس بار میں نے فون کے بجائے ٹرانسمیٹر پر اول خان سے بات کرنے کا ارادہ کر کے آپریٹس آن کر دیا۔ راز المیڈا کو یہاں لاک اپ میں ڈال دیا گیا ہے، میں بس واپسی کے لیے نکل ہی رہا ہوں۔ اول خان نے میرا ابتدائی پیغام سنتے ہی کہا، تم لوگوں نے ویرا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بات سوچنے سمجھنے سے آگے جا چکی ہے۔ ویرا کے بدلے راز المیڈا کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے۔ نہیں، اول خان کی آواز سے حیرت اور بے اعتباری مترشہ تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جان یہی چاہتا ہے، میں نے اسے بتایا، اور پھر تمام باتیں دہراتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اول خان کی آواز میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ راز المیڈا کو پکڑ لینے کے بعد دوبارہ آزاد کرنا پڑے گا۔ ہماری بازی اتنی آسانی سے نہیں بگاڑی جا سکے گی۔ فی الحال ہمیں صرف وقت درکار ہے۔ یعنی تم راز المیڈا کو اپنے فلیٹ پر بلانے کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اس وقت میرا ذہن کچھ الجھا ہوا ہے، لیکن میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ وقت ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ 5 بجے جان اور راز کی بات کرا دی جائے، اس طرح ویرا بھی زخمی ہونے سے بچ جائے گی۔ خطرہ یہی ہے کہ 5 بجے وہ لوگ فلیٹ پر حملہ نہ کر دیں۔
دیں۔ بولتے رہو۔ اسے خاموش ہونے پر میں نے مضطربانہ لہجے میں ٹوکا، تم بول رہے ہو تو میرے ذہن میں ایک نقشہ ابھر رہا ہے۔ تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اسے تسلسل سے بیان کرتے چلے جاؤ۔ فرض کرو کہ 5 بجے راز المیڈا کی بات کرا دی جاتی ہے، وہ فلیٹ پر حملہ آور بھی نہیں ہوتے تو ہمارے پاس صرف 22 گھنٹے رہ جائیں گے۔ تم بتا ہی چکے ہو کہ جان 24 گھنٹوں کے اندر قیدیوں کا 2 طرفہ تبادلہ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بات اب سے کچھ دیر پہلے کی ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کا پروگرام بعد میں طے ہوگا۔ میں نے اس کی توثیق کرتے ہوئے کہا، وہ 24 گھنٹے کے اندر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں تبادلے پر آمادہ ہوں یا ویرا سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح ہمیں وقت مل سکتا ہے۔ اس نے اعتراف کیا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کس بنا پر پر امید ہو۔ ہمارے ساتھ اسے بھی وقت ملے گا اور وہ بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ٹھہرو، میرا خیال ہے بات کچھ بن رہی ہے۔ اگر تمہارے پاس نفری کا مسئلہ نہ ہو تو ہم موجودہ صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں۔ تمہارے آدمیوں کو 2 ٹھکانوں کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس کی فکر مت کرو، نادرا کے گھر پر میرے صرف 2 آدمی ساگا کی نگرانی پر مامور ہیں، باقی آدمی فارغ ہیں۔ ساگا کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اسے مرنا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اسے مکان کے تہہ خانے سے ہٹا دو۔ نادرا کا مکان بہت بڑا ہے، اسے ہاتھ پیر اور دانا باندھ کر اوپر کے کسی بھی کمرے میں ڈالا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ میدان صاف ہونے کے بعد راز المیڈا کو اس تہہ خانے میں پہنچا کر اپنے چند آدمی وہاں تعینات کر دو۔ ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے بھی کچھ بندوبست ہونا چاہیے تاکہ ادھر کا رخ کرنے کی صورت میں ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ 5 بجے جان کا فون آئے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ حفاظتی وجوہ کی بنا پر راز المیڈا کو یہاں لانا ناممکن ہے۔ وہ چاہے تو دوسرے فون نمبر پر راز المیڈا سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسے نادرا کے گھر کا نمبر دے دیا جائے، وہ راز المیڈا سے بات کر لے گا تو ویرا کے معذور ہونے کا خطرہ ٹل جائے گا۔ جان اس سے صرف یہ جاننا چاہے گا کہ پکڑے جانے کے بعد اس پر تشدد ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد راز المیڈا کو دوبارہ اسٹیشن 4 پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہم شہر کے وسط میں اپنے ایک خفیہ ٹھکانے سے محروم ہو جائیں گے اور انہیں ہمارے 2 ٹھکانوں کا علم ہو جائے گا۔ میری دانست میں یہ برا ہوا کہ ویرا نے انہیں تمہارا نمبر دے دیا۔ یہ ایک جوا ہے جو کھیلنا پڑے گا۔ میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم راز المیڈا کو رہا کیے بغیر ویرا کو آزاد کرا لیں۔ اس مقصد کے لیے میں یہ قربانی دینے پر آمادہ ہوں۔ ابھی تم نے جو کچھ بتایا اس کا مطلب 24 گھنٹے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد کیا سوچا ہے تم نے؟ ہم تبادلے پر رضامندی ظاہر کر دیں گے اور تبادلے کے موقع پر کوئی مؤثر حکمت عملی تیار کریں گے۔ مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ نادرا کے گھر کی کیا خیر خبر ہے۔ میں اپنے آدمیوں سے معلومات حاصل کر کے چند منٹ بعد دوبارہ تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ طریقہ زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ میری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہونے پر سلطان شاہ نے کہا، جان کی پوری توجہ نادرا کے مکان کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ وہ لوگ بیک وقت 2 محاذوں پر نہیں لڑیں گے۔ جان نے رابطے میں پہل کر کے میرا ذہن معاف کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا، میں اس کی باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا تھا۔ اب میں مدافعانہ رویہ ترک کر کے اس سے مطالبہ کروں گا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے تک ویرا ہر 2 گھنٹے بعد فون کر کے مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہے، ورنہ راز المیڈا پر شدت شروع کر دیا جائے گا۔ اس مطالبے سے آپ کا موقف کمزور پڑ جائے گا۔ غزالہ نے مجھے یاد دلایا، آپ اسے کہہ چکے ہیں کہ ویرا آپ کے لیے غیر اہم ہے۔ یہ مہروں کے ساتھ ساتھ اصحاب کی بھی لڑائی ہے۔ اسے ویرا کے بارے میں ہماری حقیقی پریشانی کا اندازہ ہو گیا تو وہ بھی اپنی شرائط پیش کر دے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مگر ایسا کرنا پڑے گا۔ میں منصوبے میں ویرا کی فون کالز کی آمد کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ ابھی تک تمہارے منصوبے کے سر پیر ہی کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہر بات گول مول ہے، سلطان شاہ بولا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اپریٹس پر اول خان کی قدرے پریشان آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، نادرا کے مکان کا خفیہ نام ڈیری رکھا گیا ہے، وہاں کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ پچھلی شام سے وہاں والوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی ہے۔ ابھی فون پر رابطے کی کوشش کی گئی تو فون انگیج مل رہا ہے۔ راز المیڈا کو وہاں لے جانے سے پہلے ہمیں وہاں کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں نے اضطراری انداز میں اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان ہی کوششوں میں 5 بج جائیں اور ویرا عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے۔ اول خان شاید سوچ میں پڑ گیا تھا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس کی آواز ابھری، ڈیری کے سروے کے لیے ایک آدمی بھیجا جا چکا ہے، مگر ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ تم جان کو میرے دفتر کا فون نمبر دے دینا، اس کی ایک لائن ابھی راز المیڈا کے لاکب تک پہنچا دی جائے گی۔ اسٹیشن 4 ہمارے لیے ویرا سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹیلی فون کے محکمے میں اس فون نمبر کے حوالے سے کوئی پتہ درج نہیں ہے۔ وہ مر کر بھی نمبروں کے سہارے اسٹیشن 4 کا کھوج نہیں لگا سکیں گے۔ اگر اپنی بدقسمتی سے وہ اس ویرانے میں آ بھی گئے تو یہاں سے زندہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ تم
اسٹیشن 4 کے گرد بچھے ہوئے نگرانی کے جال کا خود مشاہدہ کر چکے ہو۔ شاید میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں ٹیلوں میں فوج والوں کی 2 اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تک چھپی ہوئی ہیں جن پر ریٹائرڈ گنر مامور ہیں۔ اگر وہ نمبروں سے پتہ نہیں معلوم کر سکتے تو یہ سب سے بہتر تجویز ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، اسی کے ساتھ ہمارے فون پر آبزرویشن بھی لگوا دو تاکہ ہمیں جان کے فون نمبر اور ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ ڈیری کی صورتحال نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آبزرویشن لگوانے میں وقت صرف ہوگا۔ اس وقت کوئی بھی افسر اپنا بستر چھوڑ کر یہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، جبکہ جان تمہیں 5 بجے فون کرے گا۔ تم 5 بجے کی فکر نہ کرو، میں اس سے مطالبہ کروں گا کہ ویرا ہر 2 گھنٹے بعد مجھے فون پر اپنی خیریت بتاتی رہے، ورنہ میں راس المیڈا پر تشدد شروع کروا دوں گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی کال آبزرویشن کی گرفت میں آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تم مسلسل سوچ رہے ہو۔ اول خان کے لہجے سے ستائش کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ترکیب کارگر رہے گی۔ اگر 5 بجے کی پابندی نہیں ہے تو پھر صبح آبزرویشن کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں گھر پر ہی ہوں، ڈیری کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوں ان سے مجھے بھی باخبر کرتے رہنا۔ تم بے فکر رہو، میں خود بھی اکثر تمہارے مشوروں کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اگر وہاں سب کچھ ٹھیک ہوا تو میں ساگا کا قصہ ہی ختم کرا دوں گا۔ اس کی وجہ سے میرے 2 آدمی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ کر تمہیں آگاہ کر چکا تھا۔ بازی پھیلانے کی بجائے سمیٹتے ہوئے چلو۔ دیکھا جائے تو اب کھیل سمٹ ہی رہا ہے۔ خدا حافظ۔ اس کی آواز معدوم ہو گئی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آبزرویشن کے ذریعے ان کے ٹھکانے کا پتہ معلوم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں؟ غزالہ نے شکوہ کیا۔ یہ تو سب سے سہل راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یرغمالیوں قیدیوں کے تبادلے کی نوبت آنے سے پہلے ہی ہم ویرا کو ان کی قید سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ تازہ ترین خیال تھا، میں نے بے کیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے بتانے سے پہلے ہی اول خان کی کال آ گئی۔ جب ناگہانی مصائب نازل ہونے لگتے ہیں تو بعض اوقات ذہن واقعات کی رفتار کا ساتھ نہیں دیتا۔ ویرا کے اغوا کے بعد اب میں خود کو اس قابل کر سکا ہوں کہ حالات کا تجزیہ کر کے درست فیصلے کر سکوں۔ یہ بات تو اول خان بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ بدترین دباؤ میں بھی تم تیز اور درست فیصلے کرتے ہو۔ سلطان شاہ نے انکشاف کیا، ویرا بھی تمہارے جیسے اعصاب کی مالک ہوتی تو کمرے میں لائٹر روشن کرنے کی غلطی نہ کرتی، تمہاری طرح اندرونی باتھ روم میں جا کر اپنی سگریٹ کی طلب پوری کر لیتی۔ بار بار ویرا کی اس لغزش کا ذکر مت کرو، میں نے اسے تادیب کی۔ وہ ہونے والی بات تھی جو ہو گئی۔ ویرا کے سامنے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا، اس کے لیے اس کے دل کا بوجھ ہی کافی ہے۔ کس قدر پر امیدی جھلک رہی ہے آپ کے الفاظ میں۔ غزالہ کا چہرہ دمک اٹھا جیسے ویرا لوٹ ہی آئے گی۔ آدمی کو اپنی نیت اور ارادے پر اتنا پختہ یقین ہو تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ویرا جلد ہی ہمارے ساتھ ہوگی۔ کھلی ہوئی کھڑکیوں سے آنے والے نسیم سحر کے خنک اور شبنم میں بھیگے ہوئے جھونکے اس وقت ایسی میٹھی تھپکیاں دے رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی بند خواب گاہوں میں جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ وقت گزاری کے لیے پورا فال غزالہ کے نام نکلا اور وہ چند منٹ میں بھاپ اڑاتی ہوئی خوشبودار چائے کے 3 مگ تیار کر کے لے آئی۔ گزری ہوئی رات کی تھکن ہوا کے خوشگوار جھونکوں سے مل کر ہم تینوں پر اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن گرما گرم چائے کے پہلے ہی گھونٹ نے میرے ذہن کو تر و تازہ کر دیا۔ غزالہ کسی کام سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو سلطان شاہ دھیمی آواز میں بولا، میں کچھ عرصے سے تم میں بڑی نمایاں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، لیکن سبب جاننے سے قاصر ہوں۔ کن تبدیلیوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اب یہی دیکھ لو کہ پہلے تم اعصابی دباؤ کی حالت میں اسکاچ کا سہارا لیتے تھے اور دن میں بھی بلا نوشی کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے، لیکن اس وقت تم چائے کی پیالی سے خود کو سکون پہنچا رہے ہو۔ بری عادتیں بری ہوتی ہیں اور زندگی بھر ساتھ نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان خود انہیں برا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر میں شراب پیے بغیر نارمل زندگی گزار سکتا ہوں تو مجھے اس کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا یا جہانگیر کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم پھر اپنے پرانے رنگ میں آ جاتے ہو۔ کبھی کبھی کی ذرا سی بے اعتدالی چل جاتی ہے۔ ویسے سچ پوچھو تو میری اس تبدیلی میں غزالہ کا ہاتھ ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میرے اعتراف پر وہ خوش ہو گیا۔ غزالہ نے ٹوک ٹوک کر تمہیں شراب سے دور رہنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ الکوہل کی تیز بو کیسے برداشت کرتی تھی۔ تم احمق ہو، میں نے مسکرا کے کہا۔ اس نے آج تک ایک بار بھی مجھے ٹوکا اور نہ الکوہل کی بو پر منہ بنایا۔ قصہ یہ ہے کہ وہ اس قدر خوش اخلاق اور نرم خو ہے کہ مجھے اس سے باتیں کر کے ہی انوکھا سرور ملتا ہے۔ وہ سلمہ کی طرح شکی مزاج اور چڑچڑی طبیعت کی مالک ہوتی تو شاید میری شراب نوشی گھٹنے کی بجائے اور بڑھ جاتی۔ اس نے اپنے بے مثال رویے سے میرے مزاج میں یہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ جہانگیر تمہارے ان نظریات سے واقف ہو
جائے تو آج ہی دوسری شادی رچانے پر تل جائے گا۔ ازدواجی زندگی میں وہ ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسے دوسری بیوی اچھی مل گئی تو سلمہ کی خامیاں اسے اور زیادہ کھلنے لگیں گی۔ ایک شوہر بیاہ کے وقت خوش مزاج اور تند خو بیویوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے دوسری شادی کرنے والے بیشتر مرد اپنی پہلی بیوی سے بے اعتنائی برتنے لگتے ہیں۔ ان کی اس بے رخی کے اسباب قطعی فطری ہوتے ہیں، لیکن بد زبان اور تنگ مزاج عورتیں اسے مرد کی تبدیلی قرار دے کر اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں اور پھر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ حیرت ہے کہ شادی کے مختصر سے عرصے میں تم نے اتنا کچھ جان لیا۔ جہانگیر کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ وہ دن رات نشے میں کیوں غرق رہتا ہے۔ اس کا ذکر اتنی حقارت سے نہ کرو، اس کی بربادی کی ذمہ داری میرے سر پر بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے تم نے کبھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کے ساتھ شریک ہو کر ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہو۔ غنیمت ہے کہ تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہے۔ آج تم ہر بات کا الٹا مقصد اخذ کر رہے ہو۔ جب اس کا کاروبار چل رہا تھا اور وہ باقاعدگی سے اپنی گارمنٹ فیکٹری جاتا تھا تو گھر سے دوری کے اوقات میں زیادہ مے نوشی نہیں کرتا تھا، دن میں ہمیشہ چاقو چوبند رہتا تھا۔ اس کا کاروبار میرا ساتھ دینے کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ بیکاری میں وہ دن رات گھر میں پڑا رہتا ہے۔ سلمہ سے ویسے ہی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اب وہ شراب نہ پیے تو کیا کرے؟ کاروبار یا ملازمت انسان کے کمانے کے ہی ذرائع نہیں ہوتے، باہر کی ان مصروفیات سے آدمی کی زندگی میں توازن اور کرینہ پیدا ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مختلف مزاج والے دو آدمی ہر وقت ایک دوسرے کے سر پر سوار رہیں تو انہیں ایک دوسرے کی اچھی عادتیں بھی خراب معلوم ہو سکتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مختلف مزاج والے دو آدمی ہر وقت ایک دوسرے کے سر پر سوار رہیں تو انہیں ایک دوسرے کی اچھی عادتیں بھی خراب معلوم ہو سکتی ہیں۔ 4:15 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو ہم تینوں ہی چونک پڑے۔ راس المیڈا کا ساتھی اپنے وقت سے پہلے فون نہیں کر سکتا تھا۔ ریسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں اول خان کی مغموم آواز آئی، آج میں بہت غمگین ہوں ڈینی، اور اسی وقت ڈیری جا رہا ہوں۔ وہاں تہہ خانے میں ایک آدمی مردہ اور دوسرا زخمی حالت میں بند تھا۔ ساگا غائب ہے، کچھ پتا نہیں کہ اس مکان میں کیا ہوا۔ زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ وہاں کیا سانحہ پیش آیا ہے۔ میرے آدمی نے ابھی فون پر وہاں کی ابتدائی رپورٹ دی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔